بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ فی الصلاۃ فی السفر، یا باب کو الگ کر دیں، باب القراءۃ فی الصلاۃ فی السفر، سفر میں نماز میں قراءت کرنا۔ ظاہر ہے کہ سفر یہ دشواری کا باعث ہوتا ہے، اس میں مشقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے بہت سی آسانیاں فراہم کی ہیں۔ قصر میں آپ نے پڑھ ہی لیا ہے کہ 4 رکعت کی نماز مسافر 2 رکعت ہی ادا کرتا ہے، اور حالت قرار نہ ہو، حالت فرار ہو تو ایسی صورت میں جو سنن ہے قبلیہ ہوں یا بعدیہ ہوں اسے بھی آدمی ادا نہیں کرتا ہے۔ کافی آسانیاں ہیں۔ تو اس طرح سے جو نماز پڑھی جائے گی تو اس میں قراءت اسی طرح سے ہوگی جو حضر میں ہوتی ہے، یا اس میں بھی کچھ آسانی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ حضر میں قراءت کس طرح کی کرنی بہتر ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ قراءت کو، ان سورتوں کو 3 خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ مفصل کو 3 طرح سے تقسیم کیا ہے، ایک ہے طوال مفصل، اور دوسرا ہے اوساط مفصل، تیسری قسم ہوتی ہے قصار مفصل۔ یہ مفصل کا اس میں ذکر آ رہا ہے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اسے طوال مفصل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے سورہ لم یکن تک یہ اوساط مفصل ہے، پھر اس کے بعد سے آخر تک یہ قصار مفصل ہے۔ تو آدمی حضر میں ہے، مسافر نہیں ہے، تو فجر کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ وہ طوال مفصل سے کسی سورت کی قراءت کرے۔ تو اب سفر میں بھی اسی کی قراءت کرے یا اس سے کم کرے، تو اس تعلق سے اس باب میں ذکر ہے۔ اگر قرار کی صورت ہے، اطمینان ہے، تو طوال مفصل ہی سے کسی صورت کی قراءت کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ طوال مفصل کے بجائے قصار مفصل سے بھی قراءت کرے جب بھی کافی ہے۔ خود حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں علم تری کیف پڑھا اور دوسری میں لیلاف قریش پڑھا۔ تو معلوم ہوا کہ قصار مفصل سے بھی سورت سفر میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فرصت ہے، موقع ہے، تو طوال مفصل سے پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے، اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان یقرأ فی السفر فی الصبح بالعشر سور من اول المفصل۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ عبداللہ ابن عمر سفر میں صبح میں یعنی فجر کی نماز میں اول مفصل سے 10 سورتوں کی قراءت کرتے تھے۔ 10 کی ایک ساتھ نہیں، 10 سورتوں کی قراءت کرتے تھے، اسی کو بار بار پڑھتے، دوسرے کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو۔ تو اول مفصل کی 10 سورتوں سے فجر کی نماز میں قراءت کرتے تھے۔ یرددہن فی کل رکعت سورۃ، یعنی ہر رکعت میں انہی میں سے کسی سورت کی تکرار کرتے تھے، ایک ہی سورت کو پڑھتے تھے۔ تو اول مفصل کیا ہوئی؟ سورہ حجرات سے ہے، کہاں تک؟ سورہ بروج تک۔ یہ مکمل طوال مفصل کہتے ہیں اسے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضر میں بھی انہی صورتوں کے پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ سفر میں بھی انہی صورتوں میں سے کسی کی قراءت کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر اطمینان آدمی کو ہے، قرار ہے، تو وہ پڑھے، کوئی بات نہیں۔ لیکن دوسری روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز میں سفر کی حالت میں پہلی رکعت میں الم تری کیف کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں لیلاف قریش کی تلاوت فرمائی۔ یہ دونوں صورتیں قصار مفصل سے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قصار مفصل سے بھی تلاوت کرے تو کر سکتا ہے۔ قال محمد یقرأ فی الفجر فی السفر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوہما۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں فجر کی نماز میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق اور ان دونوں جیسی صورتیں پڑھی جائیں، یعنی یہ بہت لمبی بھی نہیں ہے اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ اس کے بعد ہے باب الجمع بین الصلاتین فی السفر والمطر۔ سفر میں اور بارش میں دو نمازیں جمع کرنا۔ یہاں بھی باب کو الگ کر سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ الجمع بین الصلاتین فی السفر والحضر۔ سفر میں اور والمطر اور بارش میں دو نمازیں جمع کرنا۔ تو دو نمازیں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور بعض نمازوں کے جمع کرنے میں اتفاق بھی ہے۔ مثال کے طور پر میدان عرفات میں عرفہ کے روز 9ویں ذی الحجہ کو جب حج ہوتا ہے تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک وقت میں ادا کی جائیں گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لی جائے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ امام کے ساتھ پڑھیں۔ اور جب مزدلفہ میں جائیں گے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، تو ان دونوں جگہیں دو نماز جمع کرنا ہوا نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام ائمہ کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی میدان عرفات میں عرفہ کے روز، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ لیکن ان دو کے علاوہ اور سفر میں نمازیں جمع کرنا، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سفر جو موجب قصر ہے، یعنی اتنا لمبا سفر جس کی وجہ سے شریعت نماز میں قصر کرنے کا حکم دیتی ہے، تو ایسا سفر اگر ہے تو پھر آدمی دو نمازیں ایک وقت میں جمع کر سکتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ سفر کرنے کے لمبا وقت اسے مل جائے گا، درمیان میں کوئی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عموماً دن میں آرام کرتے ہیں مسافر، آرام سے فارغ ہوئے، اب سفر شروع کرنا ہے تو ظہر بھی پڑھ لیا عصر بھی پڑھ لیا، اب وہ چلتا رہے، پھر جب سونے کا وقت ہوگا رات میں تو عشاء کا وقت رہے گا ہی اس وقت، تو مغرب بھی پڑھ لیں عشاء بھی پڑھ لیں، تو سفر کرنے میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سفر میں جو موجب قصر ہے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کا سفر اگر ہو تو دو نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا یہ مکروہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا یہ ناجائز ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اگر جلدی ہو، بتایا تھا نا کہ حالت قرار اور حالت فرار 2 صورتیں ہوتی ہیں نا، تو اگر جلدی ہو تو دو نمازیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور جلدی نہ ہو تو دو نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر میں ان 2 جگہوں کے علاوہ جن کا بیان پہلے ہو چکا، یعنی میدان عرفات میں اور میدان مزدلفہ میں،
ان دو جگہوں کے علاوہ سفر میں کہیں بھی کسی جگہ کسی وقت کو دوسرے وقت میں، کسی وقت کی نماز کو دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو سمجھ لیا آپ نے۔ اب احادیث پڑھیے، پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کون سی حدیث کس کے موافق معلوم ہو رہی ہے، اور جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عجل به السیر جمع بین المغرب والعشاء۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی، اذا عجل به السیر، جب سیر میں چلنے میں جلدی ہوتی، جمع بین المغرب والعشاء، تو مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں ادا فرماتے تھے جب جلدی ہوتی تھی، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے نا کہ جب سفر میں جلدی ہو تو دو وقت کی نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ امام شافعی کے مناسب بھی ہو سکتی ہے حدیث کہ دو نمازیں ایک وقت میں سفر میں پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ نا؟ ہماری جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ادا فرمایا یا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ادا فرمایا، یہ ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ جمع کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مغرب کو مغرب کے آخر وقت میں ادا کیا ہو اور عشاء کو عشاء کے اول وقت میں ادا کیا ہو، تو اب دیکھنے میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ معلوم ہوں گی، تو یہ صرف جمع کرنا ہے صورتاً، حقیقتاً جمع کرنا نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حقیقتاً ہے مغرب کو مغرب کے وقت میں ادا کیا اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے اس سے یہ دلیل لانا کہ ایک وقت میں دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا جلدی ہو تو ایک وقت میں دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ عبداللہ ابن عمر جب مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے سفر میں چلتے رہتے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی، وہ تب مغرب اور عشاء پڑھتے۔ تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں ادا فرماتے، تو دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا پایا گیا کہ نہیں؟ اور یہاں سفر کی جلدی کا بھی ذکر نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ مطلقاً سفر میں دو نمازیں ایک وقت میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہی امام شافعی کا قول بھی ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے۔ یہ تو ہمارے خلاف معلوم ہوتا ہے نا؟ آپ غور کریں کہ یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حتیٰ غاب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہو جائے۔ شفق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، شفق احمر اور شفق ابیض۔ شفق احمر کہتے ہیں اس سرخی کو جو افق پر یعنی آسمان کے کنارے آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر آفتاب غروب ہونے کے بعد پھیل جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ شفق احمر۔ اس وقت بلا شبہ مغرب کا وقت رہتا ہے نا، اس کے غائب ہونے کے بعد سفیدی پھیل جاتی ہے، سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شفق ابیض۔ اس وقت بھی فجر مغرب کا وقت رہتا ہے، جب وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، سیاہی پھیل جاتی ہے، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے،
سمجھا نا؟ تو جہاں یہ کہا کہ یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شفق سے مراد شفق احمر، تو شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھتے یا اسے تو مؤخر کر دیتے، اور وہ بلا شبہ مغرب ہی کا وقت ہے، پڑھ لیا، اب پڑھتے پڑھتے جب فری ہوئے تھوڑا سا وقت بچا اس کے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو عشاء کی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد، تو اس طرح سے وقت بچ جاتا، 2 بار اترنا نہیں پڑتا، 2 بار وضو کرنے کے لیے جانا پڑتا، ایک وضو سے ایک بار اترنے میں دونوں نمازیں پڑھ لی جاتی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے واضح طور پر کہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھتے، اور جب بھی کسی دلیل میں احتمال پیدا ہو جائے تو اس سے استدلال کرنا یہ باطل ہوتا ہے۔ پڑھ چکے نا، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال۔ اخبرنا مالک اخبرنا داؤد بن الحسین ان عبد الرحمن ابن ہرمز اخبرہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی داؤد ابن حسین نے کہ عبد الرحمن ابن ہرمز نے انہیں خبر دی، کس کو؟ داؤد ابن حسین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الظہر والعصر فی سفرہ الی تبوک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سفر تبوک میں ظہر و عصر کو جمع فرماتے تھے، یعنی ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھتے تھے۔ تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ نا؟ بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بین سطور میں یہ آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا، سمجھ میں آئے گا کہ ظہر پڑھ لیتے تھے، یعنی اگر سفر شروع کرنا ہوتا زوال کے بعد فوراً، آفتاب ڈھلا سفر شروع کرنا ہے تو اب ظہر پڑھ لی اور عصر پڑھ لی کہ سفر شروع کیا، اور اگر زوال سے پہلے سفر شروع کیا تو سفر کرتے رہے یہاں تک کہ جب عصر کا وقت ہو گیا تو ظہر پڑھ لی اور عصر پڑھ لی۔ تو عصر یعنی کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھتے یا ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھتے، یہ ظاہر ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے نا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی 2 نمازوں کو جمع کرنا اس طرح سے ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے؟ کہ ظہر کے وقت میں عصر کوئی پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں ظہر کوئی پڑھ لیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہی جو پہلے بیان کیا کہ یہاں بھی جمع کا ذکر ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے، اس بات کا ذکر حدیث میں نہیں ہے کہ ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لیتے، یا اس کا بھی ذکر نہیں ہے عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھ لیتے، ذکر جمع کرنے کا۔ تو ظاہر ہے ظہر کو آخر وقت میں ادا فرماتے اور عصر کو اول وقت میں ادا فرماتے، تو صورتاً کیا جمع کرنا پایا جاتا۔ اب ایک ہی بار قیام کرنے میں دونوں نمازیں پڑھ لی جاتی، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء ادھر ایک ساتھ ہو جاتی، اسے مؤخر کرتے اور اسے مقدم کر لیتے۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت کرنا کہ نہیں ظہر کے وقت ہی میں عصر پڑھ لیتے تھے، یہ ثابت نہیں ہو سکتا، کچھ ذریعہ اس کا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں محمد رحمۃ اللہ علیہ وبہذا ناخذ، اسے ہم اختیار کرتے ہیں۔ والجمع بین الصلاتین ان تؤخر الاولى منہما، جمع کی صورت کیا ہوتی ہے؟ جمع کی 2 نمازوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ پہلی نماز کو مؤخر کیا جائے تو اسے ادا کیا جائے اس نماز کے آخر وقت میں، اور دوسری نماز کو معجل کیا جائے، جلدی ادا کیا جائے تو اسے پڑھ لیا جائے اس نماز کے اول وقت میں، تو صورتاً جمع کرنا ہو جائے گا نا، اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ وقد بلغنا عن ابن عمر انه صلى المغرب حين اخر الصلاة قبل ان تغيب الشفق، اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے حضرت ابن عمر کی روایت سے کہ وہ مغرب کی نماز ادا فرماتے جس وقت نماز مؤخر کرتے۔ کب ادا فرماتے؟ قبل ان تغیب الشفق، شفق غائب ہونے سے پہلے، یعنی شفق ابیض غائب ہونے سے پہلے وہ ادا فرما لیتے۔ تو
تو معلوم ہوا کہ مغرب کو مؤخر کرنے کے بعد بھی مغربی کے وقت میں ادا کرتے ہیں، اور یہ ہمارا موقف بھی، ہمارا قول بھی یہی ہے۔ خلافہ ما روا مالک، اس کے برخلاف جو امام مالک نے روایت کیا۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمرہ یعنی ائمہ مغرب اور عشاء کی نماز بارش میں جمع کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے ساتھ جمع کرتے، یعنی ائمہ جب بارش میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے ساتھ مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لیتے، جمع کرتے۔ قال محمد ولسنا نأخذ بہذا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار نہیں کرتے، یعنی ایک وقت میں بارش بھی ہو رہی ہو جب بھی دو نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ لا تجمع بین الصلاتین فی وقت، یا لا نجمع بین الصلاتین فی وقت واحد، ایک وقت میں ہم دو نمازیں جمع نہیں کرتے، یا ایک وقت میں دو نمازیں جمع نہیں کی جائیں گی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لسنا ناخذ بہذا، ہم اسے اختیار نہیں کرتے۔ لا نجمع بین الصلاتین فی وقت واحد الا الظہر والعصر بعرفہ، ہم ایک وقت میں دو نمازیں جمع نہیں کرتے مگر ظہر اور عصر کو عرفہ میں اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں، جس کے بارے میں میں نے پہلے بیان کیا، یعنی یہی دو نمازیں ہیں ایک وقت میں جمع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دو نماز ایک وقت میں جمع نہیں کرتے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب انه كتب في الآفاق ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے حضرت عمر ابن خطاب کی روایت سے کہ وہ آفاق میں، انہوں نے آفاق میں یعنی جہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس کنارے تک انہوں نے خط لکھا، ینہاہم ان یجمعوا بین الصلاتین، انہیں اس بات سے منع کرتے ہوئے کہ وہ دو نمازیں جمع کریں، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ کبیرۃ من الکبائر، اور انہیں یہ خبر دیتے ہوئے کہ جمع بین الصلاتین ایک وقت میں کبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں، دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اخبرنا بذالک ثقات عن العلاء ابن الحارث عن مکحول، ہمیں اس کی خبر دی ثقات نے، جو لوگ ثقہ ہیں انہوں نے ہمیں خبر دی علاء ابن حارث کی روایت سے، وہ مکحول سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں نہیں ادا کی جا سکتی ہیں سوائے ظہر اور عصر کے میدان عرفات میں، اور سوائے مغرب اور عشاء کے میدان مزدلفہ میں۔ تو یہ باب بھی آپ کا ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ہے یہ باب الصلاۃ علی الدابۃ فی السفر۔ یہ باب ذرا لمبا بھی ہے اور اختلافی بھی ہے، اس لیے اس کا سبب انشاءاللہ کل ہو۔